وزیر اعظم عمران خان بابا گرو نانک یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جناب عثمان بزدار صاحب سی ایم پنجاب، میں آپ کو اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب آپ کو خاص طور پہ آج مبارک دیتا ہوں۔ میں آپ کو اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے گرو نانک کی جو 550ویں سالگرہ ہے اس کو سب سے بہترین طریقے سے اس کو آنر کیا آپ نے، تعلیمی ادارہ بنا کے۔ خواتین و حضرات، آج تک دنیا کی تاریخ میں کوئی معاشرے نے ترقی نہیں کی تعلیم کے بغیر۔ ہماری بڑی بدقسمتی کہ ہم ایک وقت پہ اس سارے خطے میں تعلیم میں آگے تھے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کیونکہ ہم نے اس کو پرائیورٹی نہیں دی۔ جو بھی ہمارے ملک میں سربراہ رہے انہوں نے تعلیم کو پرائیورٹی نہیں دی، اور دیکھتے دیکھتے ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو یہ جو آج یہ بہت بڑا سمبولک ایک قدم اٹھایا گیا ہے، گرو نانک کی 550ویں سالگرہ پہ ایک یونیورسٹی کی آج آپ نے بنیاد رکھی ہے، گرو نانک یونیورسٹی، جو انشاءاللہ جو آپ کے عزائم ہیں کہ ایک ایسی یونیورسٹی ہو جدھر ہمارے سکھ برادری کے دنیا سے بھی لوگ یہاں کے پڑھ سکیں، لیکن مقامی لوگ بھی اس تعلیم کا فائدہ اٹھا سکیں۔ کیونکہ میں نے آپ دیکھا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی جس میں نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں وہ بھی آپ نے اس یونیورسٹی کے اندر رکھا ہوا ہے، جو کہ خاص طور پہ آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں۔ اور میں آج چیف منسٹر صاحب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی اوقاف کی زمینیں ہیں جن کے اوپر بے دردی سے قبضے ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ کرپشن آج اوقاف کی زمینوں کے اوپر ہو رہی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی بھی بڑی بڑی درگاہیں ہیں یہاں، مثلا پاک پٹن میں بابا فرید کی، ہر درگاہ کے پاس اوقاف کی زمین کے اوپر یونیورسٹی بنائی جائے۔ دو چیزیں بنائی جائیں، یونیورسٹی اور ہسپتال۔ یہ زمینوں کا صحیح معنی میں ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ جو بزرگ تھے، گرو نانک تھے، اور جو ہمارے بزرگ تھے جس طرح بابا فرید، جس طرح بلے شاہ، یہ سارے بزرگ انسانیت کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی انسانوں کے لیے گزاری تھی۔ داتا صاحب، میاں میر، یہ وہ لوگ تھے جو یہ اپنی زندگی کی مشن پہچانتے تھے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ایک ہی مقصد سے ہے، انسانیت کی خدمت کرنا، اور انہوں نے ساری زندگی انسانیوں کی خدمت کی۔ اس لیے آج کتنے 100 سال ہوئے یہ دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، اس کے باوجود لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، لوگ آج بھی ان کی درگاہوں پہ آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے کہ عزت صرف میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو عزت ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ سب سے زیادہ عزت تو اس انسان کو دیتا ہے جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔
دنیا میں بڑے بڑے امیر لوگ آ چکے ہیں. دنیا کی تاریخ کسی امیر انسان کو یاد نہیں کرتی اس کے جانے کے بعد، بلکہ اس کے بچے بھی بھول جاتے ہیں اس کو. لیکن دنیا یاد کرتی ہے ان لوگوں کو جو انسانوں کی خدمت کرتے ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہم سب کے لیے مثال ہیں کہ وہ جب اس دنیا سے گئے تو انہوں نے تو آخری بھی جو ان کے پاس پیسے تھے وہ بھی بانٹ کے چلے گئے. لیکن آج بھی دنیا ان کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے. آج آپ مدینہ جائیں آپ کو پتہ چلے گا لوگ کتنا عشق کرتے ہیں. تو میں جب یہ سنتا ہوں، یہ ہمارے کئی مخالف کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہندوستان نے اگر کشمیر پہ جو ظلم کر رہا ہے اور انتہا کا ظلم کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ کرتارپور کا کوریڈور کیوں کھولا ہوا ہے. میں ان سب کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں، کرتارپور سکھ برادری کا مدینہ ہے، ننکانہ ان کا مکہ ہے. چاہے ہمارے جتنے بھی تعلقات خراب ہوں، ہمیں کبھی ان لوگوں کو جو عشق کرتے ہیں گرو نانک سے، کبھی ہمیں ان کو روکنا نہیں چاہیے. ان کے لیے ہمیں راستہ دینا چاہیے. اگر سعودی عربیہ کی جس بھی ملک سے مخالفت ہو، کسی بھی مسلمان ملک سے، لیکن وہ ان کو مکہ اور مدینہ آنے سے نہیں روکتے. دوسری چیز کہ یہاں ایجوکیشن منسٹر بیٹھے ہیں، میں آج ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں، اور ہم نے ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے کہ دین کے علاوہ بھی اور ان کو سائنسز اور انجینئرنگ باقی ان کو ہم تعلیم دیں. ایک وقت پہ لوگوں کو یہ اس چیز کا علم نہیں، اگر آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں تو جو مدرسے تھے اس میں سب جایا پڑھتے تھے، یعنی سکھ بھی جاتے تھے، ہندو بھی جاتے تھے، مسیح برادری بھی جاتی تھی مدرسوں میں. کتاب پڑھیں، ایک بڑی زبردست کتاب ہے کہ جو مغل دور کا جو آخری وقت تھا، 1815 کے ارد گرد جب کتاب لکھی، اس کے اوپر تبصرہ کیا گیا کہ جو 2 دلی کے بڑے مدرسے تھے، ساری دلی کی اشرفیہ ان 2 مدرسوں میں جا کے پڑھتی تھی، چاہے وہ ہندو، سکھ، مسیح برادری ہو، سب پڑھتے تھے وہاں جا کے. اس کا مطلب اس کا ایجوکیشن سٹینڈرڈ اتنا اونچا تھا کہ لوگ ادھر جا کے پڑھتے تھے بجائے دلی کالج جو انگریزوں کا تھا. تو ہم نے بھی اپنے مدرسوں کو بھی سٹریم لائن کرنا ہے، ہم نے اپنا تعلیم کا نظام ٹھیک کرنا ہے کہ یہ عجیب سا سسٹم بنا ہوا ہے پاکستان میں. ایک طرف انگلش میڈیم چھوٹی سی ایلیٹ کے لیے، ایک طرف اردو میڈیم اور ایک طرف تیسری طرف دینی مدرسے. کسی ملک میں 3 مختلف پیرالل سسٹم نہیں چلتے. اور یہ شفقت محمود آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور سب سے مشکل کام ہے کہ ایک سسٹم اس کو ایک طرف لے کے آئیں، ایک کورس سلیبس ہو، سب بچے پاکستان میں کورس سلیبس پڑھیں، اس کے علاوہ جو ایکسٹرا سبجیکٹس ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن جو ایک سلیبس ساری قوم کے لیے ہو تاکہ ایک قوم نکلے، ایک قوم بنے ہم. 2 اور موضوع کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں آج اس تقریب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. ایک میں نے آج خبر پڑھی ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں کل تک. میں تو اپنی زندگی کی بھی گارنٹی نہیں کل تک دے سکتا، تو میں اور کسی کی زندگی کی گارنٹی کیسے دوں.
ہمارے دین میں تو اللہ نے کہا ہے کہ زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے. انسان تو اپنی کوشش کر سکتا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ نے, خاص طور پہ پروونشل گورنمنٹ نے پوری اپنی کوشش کی ہے. ہم نے بیسٹ میڈیکل دیا ہے نواز شریف کو, میڈیکل کیئر, بہترین ڈاکٹرز کراچی سے ڈاکٹر لے کے آئے ہیں. میں نے شوکت خانم کے جو چیف ایگزیکٹو ہے, جو پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز میں گنے جاتے ہیں, ان کو خاص طور پہ بھیجا کہ چیک کریں ان کی صحت پہ. ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں, گارنٹی انسان زندگی موت کی نہیں دے سکتا. کوشش کر سکتے ہیں, کوشش ہم نے پوری کی. لیکن میں آج ایک بڑی, میں بار بار کہتا رہا ہوں لیکن میں یہ بار بار دہرانا بھی چاہتا ہوں. دیکھیں, ہم مدینہ کی ریاست کی کیوں بات کرتے ہیں؟ مدینہ کی ریاست کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. انہوں نے بنائی تھی, انہوں نے اصول بنائے تھے. اس اصولوں کے اوپر وہ جو ریاست کھڑی ہوئی تھی, اس سے دنیا کا عظیم سویلائزیشن تقریباً 1000 سال تک رہا تھا. تو وہ ایک کامیاب ریاست تھی, ایک کامیاب ماڈل تھا. اس لیے اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو میں صرف اس ریاست کی ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ ریاست کے اوپر تو پورا آپ ایک ریسرچ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری یونیورسٹیز میں ہم ریسرچ کروائیں گے کہ وہ کیا بنیادی اصول تھے جو اس ریاست کے تھے. ایک ماڈرن سٹیٹ تھی جس کی وجہ سے ایک وہ قوم جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا, وہ دنیا کی عظیم ترین سویلائزیشن بن گئے. اس کی ایک میں ایسپیکٹ بتاتا ہوں. اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی جرم کرتی ہے تو اس کو سزا ملے گی. اور پھر انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں کیونکہ ایک قانون طاقتور کے لیے تھا اور دوسرا کمزور کے لیے تھا. یہ یاد رکھیں, کبھی ایک قوم بڑی قوم نہیں بن سکتی جس میں رول آف لا نہیں ہوتا, قانون کی بالادستی نہیں ہوتی, جس میں طاقتور اور کمزور ایک ہی طرح عدالت نہیں دیکھتی. یہ جو ہم ایک طبقاتی قانون پاکستان میں لے آئے ہیں, طاقتور کے لیے ایک وی آئی پی سسٹم بنا ہوا ہے, دوسروں کے لیے بنیادی ضروریات نہیں ہے, یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اللہ کی برکت ہماری قوم پہ نہیں آتی. انسانیت کا نظام یہ کہتا ہے کہ انسانوں کو ایک ہی طرح دیکھو, اور یہ ہماری سب سے بڑی سٹرگل ہے. مدینہ کی ریاست پہلے دن میں نہیں بنی تھی, پہلے سال میں نہیں بنی تھی. ایک سٹرگل ہے, ایک جدوجہد کا نام ہے. کئی اصولوں کے اوپر وہ کھڑی ہوئی تھی جس میں رول آف لا سب سے بڑا اصول تھا. اور کیونکہ ہماری یہاں سکھ برادری بیٹھی ہے, دوسرا اصول یہ تھا کہ سب انسان اللہ کی مخلوق ہے. رب العالمین تھا ہمارا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت العالمین تھے. یعنی کہ جو بھی آپ کا مذہب ہو, قانون کے سامنے سب ایک برابر ہیں, اور ریاست کے سامنے بھی ایکول رائٹس ہیں, سب کے حقوق ایک ہی ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم سارا یہ ملک اس طرف جائے, یہ جو طبقاتی نظام ختم کرے. ہم جب کہتے ہیں دو نہیں ایک پاکستان, یہ پریولیج کلاس, یہ جو ایلیٹ کا ٹیک اوور ہے پاکستان میں, پریولیجز ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے, باقی لوگوں کے لیے بنیادی ضرورت نہیں, یہ کبھی بھی نظام نہیں آگے بڑھ سکتا. کوئی بھی آپ دنیا میں ملک دیکھیں جو ترقی کیا ہے, آج سارے خوشحال ملک دیکھ لیں, سوئٹزرلینڈ لیں, خوشحال ترین ملک ہے. یہ سامنے سنگاپور دیکھ لیں, ہمارے سامنے اوپر آیا ہے. یورپ دیکھ لیں, آپ وہاں سب سے امپورٹنٹ چیز جو دیکھیں گے, قانون کے سامنے لوگ ایک برابر ہیں, قانون کی بالادستی ہے, رول آف لا ہے. اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب رومن ایمپائر سب سے بڑی عظیم دنیا میں طاقت تھی تو وہ رومن لاز تھے, باقیوں کو وہ باربیرینز کہتے تھے. مسلمان جب مدینہ کی ریاست بنیاد بنا کے اٹھے تو مسلمانوں کا قانون دنیا میں مشہور تھا.
کہ ایک اقلیت ایک خلیفہ وقت سے کیس جیت جاتی ہے. کوئی آج بھی نہیں سوچ سکتا. رول آف لا تھا انگریزوں کا 19ویں صدی میں, ان کا قانون سب سے بہتر تھا, رول آف لا تھا. اور یہ ہمارا چیلنج ہے پاکستان کا. تیسرا اور آخری ایشو آزادی مارچ. سنیں میں جب پہلے دن تقریر کی پرائم منسٹر ہوتے ہوئے تو میں نے ایک پیشن گوئی کی, اور وہ مجھے کوئی اتنا عقل مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی یہ پیشن گوئی کرنے پہ, کہ ایک وقت آئے گا سارا پاکستان کا کرپٹ, جو بھی ہمارا کرپٹ ایلیمنٹ ہے, یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. ابھی بھی اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے پہلے دن تقریر کی تھی. دیکھیں, پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرو, آپس میں مکمکا کرو, مل کے ملک کو لوٹو, 4 گنا قرضہ ملک کا 10 سالوں میں بڑھا دو, 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ ملک کا قرضہ لے جاؤ. ہماری حکومت آئے تو پہلے سال میں جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا, آدھا ٹیکس ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں چلا گیا. آدھا ٹیکس, یعنی جو پیسہ اکٹھا کیا آدھا, یہ جو انہوں نے 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھایا, اس کی قسطیں ادا کرنے کے اوپر آدھا ہمارا سارا قرضہ چلا گیا, ہمارا ٹیکس کا ریونیو چلا گیا. تو ملک چلانے میں کدھر پیسہ رہنا تھا؟ اور ان سب کو پتا تھا کہ یہ ملک کو کنگال کر کے چھوڑ کے گئے ہیں. فسکل ڈیفیسٹ تاریخی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تاریخی, پی آئی اے, ریلوے, سب کے اوپر تاریخی خسارے. تو اس کے بعد پہلے دن سے ہی شروع ہو گیا کہ جی حکومت فیل ہو گئی ہے. پہلے دن سے شور مچا دیا سب نے مل کے کہ حکومت فیل ہو گئی ہے. اور جب حکومت نے مشکلوں سے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہم نے سب سے مشکل ہماری سٹرگل تھی, کہ آج باہر کی دنیا, اے ڈی بی, آئی ایم ایف سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے زبردست اصلاحات کی اور اکانومی کو سٹیبلائز کر دیا ہے. سب کہہ رہے ہیں, یعنی مشکل ترین وقت گزارا ہم نے. اور اس سٹیج پہ پہنچے کہ ورلڈ بینک کی ابھی رپورٹ آئی ہے کہ دنیا میں 6 نمبر پہ, اور سب یہ برِ صغیر میں پاکستان نے نمبر 1 تھا جو سب سے زیادہ ترقی کی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں. یعنی انویسٹروں کے لیے سب سے زیادہ جس نے ماحول اپنا ٹھیک کیا ہے وہ سارے برِ صغیر میں پاکستان ہے, اور دنیا میں نمبر 6 پہ. تو یہ آزادی مارچ کا مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں مقصد کیا ہے. ان کا یہ مقصد نہیں کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے, ان کو خوف یہ ہے کہ گورنمنٹ کامیاب ہو رہی ہے. اور کبھی سنا ہے آپ نے آزادی مارچ آ رہی ہے جی پرائم منسٹر کا استعفیٰ لینے؟ چلے جی لے لیں, لیکن کس وجہ سے لینے آ رہے ہیں؟ وہ کہیں جا کے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ وجہ ہے کہ یہودی لابی ہے. کہیں جا کے واقعی یہ جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی یہودی قبضہ کرنے لگے پاکستان پر. کہیں جا کے کہتے ہیں کہ یہ نبوس رسالت ہے. کہیں جا کے کہتے ہیں کہ یہ قائدیانی کو پتہ نہیں ان کے ساتھ مل گئے ہیں. اور پھر کہیں جا کے کہتے ہیں کہ جی یہ مہنگائی کی وجہ سے ہے. جناب اگر آپ صرف بیورو آف اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں تو پہلا سال مہنگائی کا تحریک انصاف کا دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کا پہلا سال دیکھ لیں, اور نون لیگ کا دیکھ لیں. سب سے کم مہنگائی تحریک انصاف کے پہلے سال میں ہوئی ہے.
اصل میں یہ صرف اور صرف ایک چیز ہے. میں نے جو پہلے دن تقریر کی تھی اپنی قوم سے خطاب کیا تھا, مسئلہ صرف ایک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے جس طرح کی اس ملک کو لوٹا دونوں ہاتھوں سے, جو چیزیں ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں, ابھی تک تو کیسز ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں, ابھی تک تو ہمارے دور کے کیسز نہیں بنے, لیکن ان سب کو خوف ہے کہ یہ 4 گنا ایک ملک کا قرضہ ایسے نہیں بڑھتا. یہ سب نے مل کے اس ملک کو لوٹا ہے. یہ اقامے کیا تھے؟ یہ اقامے جی کہتے جی صرف اقامہ تھا. اقامہ یہ ایک منی لانڈرنگ کا طریقہ تھا. کبھی ملک کا پرائم منسٹر بھی اقامہ لیتا ہے, دوسرے کسی ملک کا شہری بنتا ہے. کبھی ملک کا پرائم منسٹر کسی دوسرے ملک کی کمپنی کی ملازمت کبھی سنا کی ہے؟ وہ فورن منسٹر بھی ملازم, کوئی انٹیریئر منسٹر بھی دوسرے ملکوں کے ملازم, دوسرے ملک کے شہری بنے ہوئے ہیں. یہ طریقہ تھا یہاں سے پیسہ چوری کر کے لانڈر کر کے باہر لے کے جانے کا. کیونکہ جب آپ اقامہ لے لیتے ہیں تو ہم جب ریکارڈ مانگتے ہیں پاکستانیوں کا کہ جی بتائیں دبئی میں کتنا پیسہ پڑا ہے, سوئٹزرلینڈ میں, تو اگر ان کے پاس اقامہ ہو تو وہ ہمیں ریکارڈ نہیں ملتا. یہ وہاں کے شہری سمجھے جاتے ہیں, یہ پاکستانی شہری نہیں سمجھے جاتے. تو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ حکومت پہنچ رہی ہے, اور اس لیے یہ ایک بلیک میل کرنے کا طریقہ سب اکٹھے ہو کے. میں آج سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, چاہے آپ سارے اکٹھے ہو کے یہ مارچ کریں, چاہے آپ نے جو مرضی اور بلیک میل کرنے کی طریقہ کرنا ہے, یہ آج میرے سے سن لیں کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو NRO نہیں ملنے لگا. کیونکہ جو دو NRO ملے تھے, ایک شریف خاندان کو جنرل مشرف نے جانے کے لیے سعودی عربیہ دیا تھا, اور دوسرا آصف زرداری کو واپس آنے کا دوسرا NRO دیا تھا. ان 2 NRO کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے حالات یہ ہیں. آج ہمارا ملک مقروض ہے. آج جو لوگوں کا مہنگائی ہے وہ اس وجہ سے کہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر, پاکستان میں ڈالر زیادہ باہر گئے, اندر ڈالر کم آئے, بڑا خسارہ ہو گیا, روپیہ گر گیا. جب روپیہ گرا تو ساری چیزیں جو باہر سے منگائیں وہ مہنگی ہو گئیں. بجلی مہنگی, تیل گیس مہنگا, ڈیزل مہنگا, ٹرانسپورٹ مہنگی, اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہے. لیکن میں اپنی قوم کو آج آخر میں یہ بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے اس قوم کو جو دیا ہے, جس طرح کا اللہ کا شکر ہے کہ دنیا یہاں باہر سے بھی انویسٹمنٹ کا سوچ رہی ہے, اور ہم نے اپنے پاکستان میں انویسٹرز کے بھی لیے آسانیاں پیدا کرتے جا رہے ہیں. تاجر ہمارے جو کبھی ٹیکس ریٹ میں نہیں آئے, اور میں تاجروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی ملک ٹیکس کے بغیر نہیں چل سکتا. لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ تاجروں نے کہا کہ ہم فکس ٹیکس کے اوپر آنے کے لیے تیار ہیں, اور انشاءاللہ ان سے بھی ہماری بات اب ہو رہی ہے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے دیکھتے دیکھتے یہ قوم جو مشکل وقت ہم نے گزارا ہے پہلے 1 سال کا, اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک تیزی سے آگے بڑھے گا. میں آخر میں یہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پورا زور تعلیم پہ دینا ہے. ہمارا ایک نوجوان آبادی ہے, ہم جتنا زور لگائیں گے, جو پیسے بچائیں گے, تعلیم کے اوپر خرچ کریں گے. یہ جو ہم نے گرو نانک یونیورسٹی کی آج سٹون لائنگ کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی اوقاف کی زمینیں ہیں اور بڑی بڑی درگاہوں کے پاس ہیں, ہم ہر کے اوپر انشاءاللہ تعلیمی ادارے بنائیں گے, یونیورسٹیز بنائیں گے, تاکہ ہمارا نوجوان اس کے اوپر ہم
اس کو ہم ویلیو ایڈ کریں اور پاکستان ایک نالج اکانومی بنے، کیونکہ جب تک ہم نالج اکانومی نہیں بنیں گے ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ، اور پاکستان زندہ باد۔ وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کرے تھے، انہوں نے کہا کہ بلیک میل کرنے کے لیے سب اکٹھے ہو گئے ہیں، جب تک زندہ ہوں NRO نہیں ملے گا۔ شریف خاندان کو مشرف نے سعودی عرب جانے کے لیے NRO دیا تھا، دوسرا NRO آصف زرداری کو ملک میں واپس آنے کے لیے دیا گیا۔